السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ کا اسپیشل ایڈیشن۔ آج بہت بڑی بڑی خبریں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر پہلے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، پھر ایران نے باقی ممالک کے اوپر حملہ کر دیا، اس نے اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کیا، اس نے یو اے ای کے اوپر بھی کیا، قطر کے اوپر بھی کیا، کویت، عمان اور اس کے بعد سعودی عربیہ پہ بھی کیا۔ لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ان شہروں پہ یا ان ملکوں پہ حملے نہیں کیے، اس نے وہاں پہ امریکن بیسز کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے بعد آج صبح سے پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور اس نے ڈیفرنٹ ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا افغانستان میں، اور وہاں پہ فتنۃ الخوارج کو اس نے بہت کاری ضربیں پہنچائی۔ پہلے حصے میں ہم شو کے کریں گے ایران اور اس کی صورتحال، امریکہ اسرائیل اور ان کی صورتحال، اور دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور پاکستان نے کیا کیا کیا، اور اب کون سے ایریاز جو ہیں وہ پاکستان کے قبضے میں ہیں، پاکستان ایئر فورس نے کیسے ٹارگٹ کیا وہاں پہ۔ لیکن صبح جب ہوئی آج، تو کل جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کل رات کو کسی وقت کوئی پاکستان، آپ سمجھیں فجر کے ٹائم پہ ہوگا یہ حملہ، لیکن یہ حملہ ہوا پاکستان کے ٹائم صبح 10 ساڑھے 10 بجے یا 11 بجے، اس ٹائم پہ یہ حملہ ہوا، اور بیک وقت یہ فورسز نے، اسرائیلی فورسز نے، امریکن فورسز نے 5 شہروں کو ٹارگٹ کیا ایران کے، اور ان میں 12 جگہیں انہوں نے چنی اور ان کے پر حملے کیے۔ حملے انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا تھا کہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کے پر امریکہ حملہ کرے گا، اور جو بیلسٹک میزائلز والی سائٹس ہیں ان کے اوپر اسرائیل حملہ کرے گا۔ لیکن اسرائیل نے مزید حملے کیے۔ اس نے ٹارگٹ کیا ایران کے روحانی پیشوا کو، ان کے گھر کو اس نے حملہ کیا، اور 4 اس نے جیٹس بھیجے جو ایرانی صدر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اب اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں شدید زخمی ہیں۔ ایران کی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، وہ سیف ہے اور مکمل روح صحت ہے۔ لیکن جو اسرائیل نے کیا، اس نے ایک بچیوں کے سکول پر حملہ کیا، اور وہاں پہ اب تک 85 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے جب ہمیں اطلاع آئی تھی تو 5 بچیاں جو تھیں وہ شہید ہوئی تھیں، لیکن اب تک 85 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اسرائیل کا تو یہ پرانا خاصہ ہے کہ ہسپتال ہو، سکول ہو، وہ بے شرم ہو کے، بے دھڑک ہو کے ان کو بڑے آرام سے حملہ کرتا ہے، اور کوئی بھی دنیا میں جنیوا کنونشن جو ہے، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یا یونائٹڈ نیشنز، وہ اس کے اوپر تف نہیں کرتا، اف نہیں کرتا۔ غازہ میں بھی ہم نے دیکھا، آج بھی ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ آئے آن ایئر اور انہوں نے ایک سپیچ کی، اور وہ بڑی سیریس سپیچ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ایک غاصب حکومت کو ہم برطرف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم برطرف کر رہے ہیں، وی آر گوئنگ فار اے رجیم چینج۔ اور اب ایرانی عوام کو انہوں نے کہا کہ آپ کا وقت ہے کہ آپ آئیں اور ٹیک اوور کریں اور اپنی حکومت بنا لیں۔ ان کا ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئیں اور اپنے میں سے لوگ چنیں اور حکومت بنائیں۔ اور یہ بھی پہلی باری میں نے سنا ہے کہ کوئی ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے متعلق کہہ رہے ہے کہ ہم اس کی حکومت گرا دیں گے۔ بہرحال یہ بھی ہوا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ 4 دن گھر سے نہیں نکلنا بالکل، کیونکہ 4 دن بہت شدید بامبنگ ہوگی اور ہر طرف ہوگی۔ اب جب انہوں نے کہا ہر طرف، تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ صرف ملٹری انسٹالیشن ٹارگٹ نہیں کی جا رہی، نیوکلیر انسٹالیشن ٹارگٹ نہیں کی جا رہی، بلکہ ایسی جگہیں بھی ٹارگٹ ہو رہی ہیں جہاں پہ عام آدمی کا گزر ہو سکتا ہے، پہنچ ہو سکتی ہے۔ ایرانین گورنمنٹ نے آج تہران میں کچھ دیر پہلے جتنے ریزیڈنٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ جی آپ نہایت آرام سے، تحمل سے تہران چھوڑیں، اور قریب کے اور جو شہر ہیں ان پہ چلے جائیں اگر آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ خیال یہ ہے کہ آج رات کو مزید تہران کے اوپر شکاری ضربیں لگیں گی، شدید اٹیکس ہوں گے۔ لیکن ایران نے بھی کیے، اور ایران کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اسرائیل کو تو مارے گا، لیکن یہ کہ وہ فوری طور پہ پہلے ہی دن، پہلے ہی گھنٹے کے اندر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پہ بھی حملہ کر دے گا، یہ کسی نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جنگ کتنا چلے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایران کی کیا تیاری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سا ملک اس میں کودے گا۔ یوکرین نے کہا ہم ایران کے حامی ہیں، لیکن یوکرین تو خود پھنسا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ ملک اپنا دے چکا ہے، وہ کیا حمایت کرے گا، شاید مورل سپورٹ ہے۔ قطر نے کہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہم اس کا جواب دینے کا رائٹ ریزرو کرتے ہیں۔ یہی قطر نے اس وقت بھی کہا تھا جب اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، نہ تب کچھ کر سکے، نہ اون کچھ کر سکے، نہ چوں کچھ کر سکے۔
اب مضحکہ کہ اس بات یہ ہے کہ امریکہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، قطر خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا، خود سے حملہ نہیں کر سکتا. لیکن خیر میرے ساتھ آج کافی بڑے بڑے مہمان ہیں، اسپیشلی سیکنڈ سیگمنٹ میں. پہلے سیگمنٹ میں مجھے جوائن کیا لنڈن سے سکمام نے اور ڈاکٹر حامد خان المشرقی نے، اینالسٹ ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ثقلین، لیٹسٹ کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں لنڈن میں بیٹھ کے ساروں کو، اور میں نے بھی ابھی کچھ رپورٹس لی ہیں یو کے بیسڈ ایک ایرانین رپورٹر سے مجھے کچھ خبریں ملی ہیں. ورنہ ایران کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ ورک ڈاؤن ہے پورا، ٹیلی فونز کا بھی، موبائل کا بھی، انٹرنیٹ کا بھی. تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یا ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ذرائع آپ نے بتایا کہ بند ہے، یہ صبح سے بند ہے جنگ کے دوران، اور یہ ابھی تک ہم واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے بند ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ہماری ایکسیس نہیں ہے. آلٹرنیٹیو میڈیا پر، اور خاص طور پہ وہ ایران سے تعلق یا ایران کے موقف کو حمایت کرنے والے جو میڈیا ہیں، خاص طور پہ لیبنان میں ہیں اور عراق میں ہیں اور اس میں یمن میں ہیں، یہاں سے خبریں اب نکل رہی ہیں، جہاں کہ جو ایران میں جن کے اپنے نمائندے ہیں وہاں سے وہ لے کے بھیج رہے ہیں خبریں. تو ان کے مطابق جو آیت اللہ خامنائی کا جو رہائش تھی، سرکاری رہائش گاہ، اس کو میزائل مار کے بالکل سمجھ لے کہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اسرائیلی چینل 12 جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ خامنائی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مسعود پزشکیان جو وہ زخمی ہیں. جبکہ ایرانی جانب سے جو بھی بیان آ رہا ہے وہ ہمیں ذرائع سے تو نہیں مل رہا ہے، لیکن کوئی اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی یہ خبر کوئی صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ ایران نے جو جوابی کارروائی شروع کی ان حملوں کے بعد، وہ بہت زیادہ تباہ کن ہے. بحرین میں جو 5th فلیٹ ہے امریکہ کی، اس کا جو پورا اڈا ہے وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے. الحدید کو بڑا سبسٹانشل نقصان پہنچا ہے، اور جو قطر کے لوگ جو ایران سے آنے والے میزائلوں کو جو روک رہے ہیں، وہ اور ان کے شہری علاقوں پر ایک تباہی لا رہے ہیں. کیونکہ جب وہ میزائل گراتے ہیں ایران کا، تو وہ اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈیبریز ہے جو آسمان سے گرتی ہیں، وہ شہری علاقوں میں گر رہی ہیں. تو قطر جو ہے وہ امریکی اڈوں کو بچانے کے لیے ایرانی میزائل کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نتیجتاً اس کے اپنے شہری ہلاک ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ الظفرہ جو ابو ظہبی کے پاس ایک امریکی اڈا ہے، اس پر حملے ہوئے ہیں، کافی حد تک اس کو نقصان پہنچا ہے. کویت میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کویت اور بحرین میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل میں اگر دیکھا جائے تو حیفا کے بہت سارے اسٹریٹجک پلیسز ہے یا انفراسٹرکچر میں آئل ریفائنریز ہے، پورٹ ہے اور انڈسٹریل کامپلیکس ہے. اس کا سب سے بڑا انڈسٹریل کامپلیکس جو ہے وہ حیفا میں ہے، جو کہ شمالی اسرائیل کا حصہ بنتا ہے. تل ابیب میں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، ایک پورا بسوں کا اڈا تھا وہ پورا جل کر خاک ہو گیا ہوا ہے، اور کچھ بلڈنگز کو بھی میزائل جا کے لگے ہیں. تو وہاں بھی ایک پینک ہے. اور اس کے علاوہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار، جو کہ اسرائیل اور غرب اردن یا اردن کے درمیان جو ایک سمندر ہے، اس کے پاس بھی جو آبادیاں ہیں وہاں پر بھی سائرن بجے ہیں، اور لیکن وہاں پہ کسی تباہی یا بامبنگ کی یا میزائل گرنے کی اطلاع نہیں ہے. تو اسرائیل میں کچھ تقریباً جو مختلف ویوز آئی ہیں، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی 100 میزائلز وہاں پہنچے ہیں، اور ان میں سے کچھ انہوں نے انٹرسیپٹ بھی کیے ہیں. انٹرسیپشن ان کی ابو ظہبی میں بھی ہوئی ہے، انٹرسیپشن ان کی قطر میں بھی ہوئی ہے، لیکن تباہی ظاہر ہے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ میزائلز ان ایئر ڈیفنس سسٹم سے بھی ہوتے ہوئے آگے گزرے ہیں، اور انہوں نے اہداف کا نشانہ بنایا، جس سے امریکہ کو نقصان سبسٹانشل پہنچا ہے. لیکن اس وقت کی سطح کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ابھی تک کہ جو دونوں طرف سے جو ایکسچینج آف بامبنگ اینڈ میزائل فائرنگ جو ہوئی ہے، یا ابھی ڈرونز جو پھینکے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال یہ دونوں ٹو لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ڈیفنس سسٹم کو، ریڈارز کو، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر کی جو آنکھیں ہیں. تو دونوں اس پر نظر کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں. اور اس دوران ایران کے ایک میزائل نے قطر میں لگا ہوا ان کا جو ایک بڑا قیمتی قسم کا ایک ریڈار سسٹم ہے، جو کہتے ہیں کہ 1.1 بلین ڈالرز کا، یعنی 1.1 ارب ڈالر کی مالیت کا وہ ریڈار سسٹم ہے، اس کو انہوں نے میزائل مار کے تباہ کر دیا ہوا ہے. تو ابھی ایران کی اس قسم کی ملٹری انسٹالیشن کی تباہی کی تفصیلات امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے جاری نہیں کی گئی ہیں،
تو جو آپ کا خدشہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ بہت زیادہ بمباری کرتے تو اس کا مطلب اس میں شہری مریں گے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، جو ایران کا جو جنوبی صوبہ ہے ہرمزگان، اس کے شہر مناب میں بچیوں کے اسکول پہ میزائل مارا گیا ہے یا گرا ہے جو بھی کہہ لیں. تو اس میں 51 بچیاں اس میں ہلاک ہو گئی ہیں، اور باقی بھی ابھی جو کیجولٹیز ہیں ان کی تفصیلات نہیں آ رہی ہیں. لیکن ان بچیوں کے واقعہ جو ہے یہ اس وقت سارے انٹرنیشنل میڈیا کا مرکز بنا ہوا ہے. حامد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ ہے ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، کم از کم ایسی نہیں ہے جو اس معاملے پہ لڑ سکے. ان کی نیوی بھی امریکن نیوی کے آگے کافی ہلکی آپ یہ کہہ لیں، بری فوج کا شاید ضرورت نہ پڑے. تو یہ میزائلز جو ہیں کیا یہ سسٹین کر لیں گے وار کا پورا برنٹ جو ہے؟ دیکھیے مبشر رحمان صاحب، ایران کے لیے صورتحال جو ہے وہ بالکل وہ جو کہتے ہیں مرنے مارنے کی صورتحال ہے. اس کی وجہ سے ایران کے پاس جو کچھ ہے، ایران اپنی ساری ایفرٹ کرے گا. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے میزائل فرنٹ راکٹس کے اوپر پچھلی بار بھی اسرائیل کو نشانہ بنایا، اور ایک بار اس کا جو آئرن ڈوم کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اس کو دیکھا کہ کس طرح اس میں سے انہوں نے میزائلز گزارے. اچھا، اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جس انداز میں اپنے بحری بیڑے لا کے کھڑے کر دیے ہیں خلیج فارس کے اندر اور اپنا ہرمز کے اندر، اگلا جو ایران کا جو اگلی ویو ہوگی اٹیکس کی وہ ان طیارہ بردار بحری بیڑے کی ہوگی، جس کے اندر ایک بار وہ امریکہ کو مکمل طور پر جس کو کہتے ہیں صحیح اس کو کاری ضرب بھی لگانا چاہے گا، اور جنگ کا پانسا بھی پلٹ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو انگریزی میں ولنریبل کہتے ہیں وہ امریکہ زیادہ ولنریبل ہے، کیونکہ امریکہ اپنے سارے اثاثوں کے ساتھ وہاں پر آ گیا ہے. اور اگر اس کے اندر اس کے 2-3 بڑے اثاثے جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں حدید کا ایئر بیس اور دوسری چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی، تباہی کی طرف آئی ہیں، لیکن اگر سمندر پہ کھڑے ان کے 1-2 بحری بیڑے بھی ڈوب گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد یہ جنگ کا پانسا پلٹا جائے گا. اور اس کے اندر ایئر فورس کی اس انداز میں ضرورت تو ہے، لیکن اب ایران کے پاس جو موجودہ وسائل ہے اس کے اندر اس کے پاس یہی رہ جاتا ہے حل. اور میں آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ 1-2 جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ایران کے پاس اس کے میزائل ختم ہو جائیں گے. تو ابھی یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ میں نے پڑھی وہاں پر، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ملا تھا ایران کو پچھلی جنگ سے لے کر ابھی تک چند مہینوں کا، اس کے اندر ایران نے صرف ایک ہی چیز پہ کام کیا، اور وہ تھا اس کے انٹر بیلسٹک میزائلز اور جو سپر سونک میزائلز پہ کام کر رہا ہے، اور میزائلز کے ذخیرے کو زیادہ کیا. اور ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 ہزار میزائلز جو ہیں وہ ایران کے پاس فائل اپ سٹاک میں ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اس خطے کے حوالے سے. ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ ہے کیا اس انداز میں جس انداز میں امریکہ سمجھ رہا ہے کیا ریجیم چینج ہو سکے کہ نہیں ہوگی. اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، خدا نہ خواستہ میں کہوں گا، کہ آیت اللہ خامنہ کی جان چلی جاتی ہے کسی بھی اٹیک میں، تو اس کے بعد جو پوری دنیا کے شیعہ کمیونٹی کا ریئیکشن ہوگا وہ اس ایران کے ملک کے حوالے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا جو پوری دنیا میں جو کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں، ہر ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بحرین، سعودیہ، دنیا کے ہر ملک میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان کی طرف سے جو ایک ریئیکشن آئے گا، کیا وہ تمام مسلمان ممالک اس کو ہینڈل کر پائیں گے؟ کیا امریکہ اس کے پریکاشنز دیکھ رہے ہیں، اپریہینشنز دیکھ رہے ہیں؟ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو خیال ہے کہ وہ یوں لوگوں کو بار بار اکسائیں گے اور لوگ سڑکوں پہ آ کے ایک دم سے اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، تو یہ کوشش موساد کے ذریعے کر کے دیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپرائزنگ کا نام دے دے، جس طرح بھی اس کو کچلا گیا یا جو بھی کیا گیا. ایک بات امریکہ کو سمجھنی ہوگی کہ ایران کے لوگ بھی، رضا شاہ پہلوی یا ایسی کوئی بھی شخصیت جس کو جہاز سے اتارا جائے گا اور سیدھا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنانے کی بات کی جائے گی تو ایران کی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. خیر، ہاں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ لبرل سسٹم آئے، تھوڑی آزادی ہو، رضا شاہ لیکن پہلوی اس جو ہے وہ طرح تو کی ہیز اے مسلط جوک کر دیں. ایکچولی، وہ تو بیچارہ ایک جی لطیفہ ہے، اور اس کو تو اسرائیل نے بالکل، پلانٹ کیا، ورنہ اس بیچاری کیا حیثیت ہے، اس کا تو ایسے ہی ذکر کرنا بھی 100%. بیکار ہے. سکلین سیریسلی ایران میں ٹھیک ہے ریٹیلیٹ کرے گا، کر رہا ہے، کتنی دیر تک کر سکتا ہے؟ دیٹس اے کویسچن. میں یہاں پہ 2 چیزیں ذرا عرض کر دوں. بڑی وضاحت کی میرے ساتھی نے بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں آپ کے پینل پہ جو موجود ہیں حامد صاحب. ایک یہ عرض کر دوں کہ
جو ایران کے پاس جتنے ہم میزائل کی تعداد سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں، ڈرونز کی تعداد سمجھتے ہیں جانتے ہیں، یہ ہمارے پاس سارے فگرز جو ہیں یہ ویسٹرن میڈیا سے آتے ہیں، اور ایران آفیشلی کبھی ڈکلیئر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ڈیفنس ان کی نیڈز ہیں کہ وہ اس چیز کو ڈسکلوز نہ کرے کیا ان کے پاس کیا ہے، لیکن بعض اوقات وہ کچھ چیزیں اپنے مقصد کے لیے لیک کرتے رہتے، کنٹرول لیک یعنی خود ریلیز کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے، اور پھر ایران میں میزائلوں کی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سن 90 سے بہترین میزائل بناتے چلے آ رہے ہیں. میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ایک بار ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک حسن تہرانی مقدم ایک وہاں پہ جن کو بابائے میزائل کہا جاتا ہے ایران کا، انہوں نے سن 80 کی دہائی سے شروع کیا تھا، اور وہ سمجھے کہ اسی دہائی میں وہ ایک خود میزائل کا تجربہ کرتے ہوئے اس میں ہلاک ہو گئے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی سازش کے تحت ان کو ہلاک کیا گیا تھا. لیکن بہرحال ایران نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ کسی غیر ملکی حملے میں وہ مارے گئے تھے، بلکہ وہ ایک تجربے کے دوران ہلاک ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ سسٹم شروع کیا تھا، اور اس وقت سے ایران جو ہے یہ میزائلز بنا رہا ہے مختلف قسم کے، مختلف اسپیسیفیکیشنز کے. اور جو شروع میں جتنے بھی ایران نے میزائل بنائے ہیں شروع میں، ان سب کی رینج اور ہدف جو تھا وہ امریکی اڈے تھے، یعنی امریکن بیسز ان دا ریجن، یعنی گلف میں جو امریکن بیسز ہیں، جن میں آپ آذربائیجان میں جو اسرائیلی امریکی اڈا ہے، اور ترکی میں جو نیٹو کا اڈا ہے، اور عراق میں جو امریکہ کے اڈے ہیں، اس کے علاوہ اور اس میں کویت میں جو ہیں، اور بحرین میں ہیں، قطر میں ہیں، الظفرہ ادھر UAE میں ہیں، عمان میں تو نہیں ہے، لیکن عمان سے بھی ان کو اتفاق ہے، یعنی توقع کر سکتے کہ کبھی امریکہ وہاں پہ چڑھائی کر سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے ٹارگٹس ہیں ان کے. پھر اس کے علاوہ جبوٹی تک کا بھی ہے جو اس کے پاس کر کے وہاں پہ جو بنا ہوا ہے ایک امریکی اڈا. ویسے وہاں پہ چائنا کا بھی ہے، لیکن امریکہ کا بھی ہے. نہیں، وہاں تو دو ہیں. ہاں، تو اس ریجن میں جتنے بھی ایسے اڈے جو بنے ہیں، یہ بنے ہی امریکہ نے اس ایران کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے ہیں. تو ایران نے بھی انہی اڈوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی 500 کلومیٹر کی رینج سے لے کر 1000 کلومیٹر کی بنائے ہیں، اور یہ ہزاروں میں ہے. یہ 3-4 ہزار نہیں ہے، یہ شاید 80,000 بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں اور بھی چھوٹے مثال پہ بحرین پہ حملہ کرنے کے لیے، یا قطر پہ حملہ کرنے کے لیے، یا کویت پہ حملہ کرنے کے لیے ایران تو اپنے بہت ہی ہلکے قسم کے میزائل استعمال کر رہا ہے، جو شاید انہوں نے، جس کو 20 سال ہو گئے ہیں. تو پھر تو UAE پہ حملہ کرنے کے لیے گلیل چاہیے اس کو، وہ تو بالکل سامنے ہے. بالکل بالکل صحیح. اور لیکن جو اسرائیل پر اور جارڈن پہ جو حملے کرنے، جو الموافق کا جو اڈا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے B-2 بامبرز اور B-52 بامبرز لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایویکس جیسے اور بڑے ہائی قسم کے جو جاسوس. ثقلین، آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے، دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے کمیشن کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر بہرام سعیدی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 7 ممالک میں امریکن اڈوں کو آگ لگا دی ہے، اور یہ صرف ایک وارم اپ تھا. اسرائیلی حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ شہید، یعنی یہ رائٹرز کا دعویٰ ہے. پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور بھی اسرائیلی حملے میں شہید، یہ بھی رائٹرز کا کہنا ہے. یہ لیٹسٹ ہیں دونوں خبریں جناب. واٹ کین یو سے ثقلین؟ ہاں نہیں، یہ جنگ ہے، اور جنگ میں ایسا ہوتا ہے، اس میں ایران کے پاس ہر آفیسر جو کرنل سے اوپر کے رینک ہے وہ جنرل کہلاتا ہے. اور یہی طریقہ اور بھی ملکوں میں ہم نے دیکھا. امریکہ میں ہر بریگیڈیئر جنرل کہلاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ فل جنرل جو ہوتے ہیں وہ چند ایک ہیں. تو اس لیے یہ ایک سینئر آفیسر آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم عام لفظوں میں ریڈ سٹار والا ایک جنرل یا ریڈ اسٹرپ والا ایک جنرل کہہ سکتے ہیں. تو یہ حالات ہوئے ہوں گے. جنگ میں یہی ہوتا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہمیں ڈیلی کیجولٹی سے زیادہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جیسے کہ حامد صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، آپ کے جو پینل پہ موجود ہیں، کہ کیا امریکہ کا ہدف صرف بندے مار رہا ہے اس طرح کے افسر، یا اسٹریٹجک ایک کوئی آبجیکٹیو ہے. تو اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو ہے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہے. ابھی حال ہی میں جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا رجیم چینج کرنی ہے اور آپ نکل جائیں یہاں سے، اور جس طرح انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اب آپ یہ اپنے جو ایران کو سرنڈر کر دیں، فوجیں وہاں پہ ہتھیار ڈال دیں. تو مجھے تو اس میں یاد آ رہا تھا جب باراک اوباما صدر تھے
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت ایک ٹویٹ دیکھی تھی، مجھے کسی نے پوسٹ کی ہے، تو اس میں وہ اس وقت باراک اوباما کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی اس وقت اپنی لوسٹ ایور پاپولیرٹی ریٹ پر ہے، اب یہ ایران پہ ضرور حملہ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کتنے دیر چلے گا یہ سارا مسئلہ؟ کیا یہ جلدی ختم ہو جائے گا؟ کیا کوئی طاقتیں بیچ میں پڑیں گی، صلح صفائی کرائیں گی، یا اب یہ ایک جب تک اینڈ گیم نہیں ہوتی تب تک یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہ لمبا چلے اور ختم نہ ہو، لیکن یہ کہ وقت کی یہ ہے کہ بڑی طاقتیں بیچ میں آئیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو جلدی ختم کیا جائے۔ سب سے بڑی طاقت تو خود بیچ میں ہے۔ مسئلہ یہی میں کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی طاقت ہے وہ اپنا مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت جلدی وہاں ریجیم چینج میں کامیاب ہو جائیں گے، یا بہت جلدی وہ ایران کی ساری ایٹمی تنصیبات پہ کوئی قبضہ کر لیں گے یا ان کو تباہ کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کو میں اتنی جلدی ختم ہوتے نہیں دیکھ رہا، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسی سٹیج پر آ جاتا ہے جہاں پر دوسری طاقتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن ابھی تک ایران نے جس انداز میں چند گھنٹوں میں اپنا ریٹیلیٹ کیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ امریکہ اس جنگ کو جتنا لمبا کرے گا اس کے لیے اتنا نقصان ہے۔ یہ اس کو عراق اور افغانستان اور ویتنام سے بھی مہنگی پڑے گی جنگ۔ امریکہ آلریڈی جو اس کی وہ جو نیو ورلڈ آرڈر میں جو واحد سپر پاور کی حیثیت تھی وہ اس کی پہلے سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کی جو ملٹی پولر ڈائمینشن ہے وہ بڑی چینج ہو جائے گی۔ امریکہ کو اس میں اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا خود امریکہ کو نقصان ہوگا، اور امریکہ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے اس میں بہتری ہے کہ وہ اس کو جلدی ختم کرے۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایران کے پاس ہیز نتھنگ مچ ٹو لوز۔ جس کے پاس کچھ کھونے کو نہ ہو وہ پھر سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو ایران کی سچویشن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ابھی ہمیں اس ایلیمنٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ باقی تمام ممالک کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایران اسپیسیفکلی ہر حالت میں کہہ رہا ہے کہ میں صرف امریکی مفادات کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اور کروں گا، اس کے علاوہ وہ کسی سے اس کی جنگ نہیں۔ اور خطے کے اندر حزب اللہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، غزہ کا معاملہ وہیں کھڑا ہے، سیریا کے اندر کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں ہوتیز اور یمن میں کیا کرتے ہیں، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو امریکہ نے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں ثقلین صاحب آپ کو بھی لمبی ہو رہی ہے؟ دیکھیے فی الحال جو ایران کا جو اسکرپٹ بنا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے جنگ سے پہلے بھی کہہ رہے تھے، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جنگ لمبی ہوگی۔ اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں، سوری ثقلین، میرے پاس خبر آئی ہے، عمان نے جنگ بندی کے آغاز کے لیے نفاذ کے لیے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا، اور ایرانی میڈیا فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران سے جوہری پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ۔ تو ایران عالمی جوہری سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کرے، مشترکہ اعلامیہ۔ اور ترکیہ نے اپنی فضائی، زمینی اور سمندری حدود کو جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان۔ یہ دو اہم خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو فرانس اور یورپی ممالک کی جو بات کی بہت ہی اسٹینڈرڈ قسم کی ایک بات ہے، جو میننگ لیس، اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن جو خبر اس وقت ایک اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ کویت میں جو ایران کے میزائل لگے ہیں ایک نیٹو کے بیس کے اوپر، وہاں پہ اس میں کوئی 20 کے قریب اٹلی کے سولجرز ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اب ہلاکتیں جو ہیں فوجیوں کی بھی شروع ہو گئی اور نیٹو کی ہوئی ہیں، ابھی امریکی فوجیوں کی بھی آپ کو اطلاعات ملیں گی جو کہ ظاہر ہے ابھی کھل کر نہیں آ رہی ہیں۔ ایران کی جو اپنی جو سویلین کیجولٹیز جو اب تک ہوئی ہیں، ادر دین دا اسکول جس کا ہم نے بتایا 51 بچیاں ماری گئی ہیں وہاں پہ، جو دوسری جو انجمن ہلال احمر جو ایران کی ہے اس نے جو اب تک بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 30 کے قریب ہوئی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کے جو 20 صوبے ہیں، یعنی کل صوبے ان کے 31 ہیں، اور 31 میں سے 20 صوبے جو ہیں دے ہیو بن ڈائریکٹلی ہٹ بائی امریکن اینڈ اسرائیلی میزائلز۔ تو اور روس نے اس دوران یہ کہا ہے کہ یہ مذمت کی ایک تو امریکی حملے کی جو ایران پر ہوا، اور ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر، وہ شہر پہ خاص طور پہ حملہ کیا جہاں پہ جو روس کی مدد سے بنایا گیا تھا وہاں پہ نیوکلیر پاور پلانٹ، یہ یورینیم انرچ کرنے کا بھی نہیں صرف پاور پلانٹ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اس نے
اسرائیلی میزائلز وہاں پہ جا کے لگے جنہوں نے جہازوں سے مارے اپنے فائٹر جیٹ سے. تو روس نے یہ مطالبہ کیا IAEA سے کہ وہ جا کے انسپیکشن کرے کہ جوہری تنصیبات کو جو نقصان پہنچا اس سے انسانیت کو کتنا بڑا خطرہ ہے. تو مطلب ہے کہ دنیا میں ایکٹیو ہو گئی بھی ہے. اور ایران دیکھیں، ایران کی بہت صلاحیت ہے لڑنے کی. ایران کبھی بہت بڑے ایئر کرافٹ کیریئر بناتا ہی نہیں ہے، نہ بہت بڑے اس کے پاس فائٹرز ہیں، نہ بہت بڑے کو B-2 بامبرز ہیں. ایران کے پاس میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، اور اب انہوں نے ایک نئی قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اپنی اس نیول وارفیئر میں، وہ ہے اسمال بوٹس. یہ بڑی ایجائل، بڑی فاسٹ موونگ، بلکہ فاسٹسٹ موونگ یہ نیوی کی ایک سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں جو ایک چھوٹے شپ، یعنی آپ اسٹیمر جو بڑا کراچی کے کیماڑی پر چلتا ہے اس سائز کی ہوتی ہیں. اور لیکن اس کی جو سپیڈ ہے وہ سمجھے 190 ناٹس تک جا سکتی ہے، اور ان سب میں میزائلز لگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ یہ کسی بھی جہاز پر حملہ کر سکتی ہیں. پھر آپ کے چائنا نے جو ان کو میزائل اب دینے کا جو بظاہر اعلان کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے پہلے ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہوئے ہیں، مل چکے ہوئے ہیں ایران کو، وہ ہے MC-302 یہ بلٹس ٹائپ کے میزائلز ہیں جو سب سونک، یعنی آپ سپر سونک ہیں، یعنی جو آواز کی رفتار سے تیز سفر کرتے ہیں اور ٹارگٹ بالکل پریسیشن کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر ایران مارے گا، اور جو ظاہر ہے وہ مارے گا، کیونکہ اب یہ نو ہولڈ بار جو ہے وہ یہ جنگ کی صورت بنتی چلی جا رہی ہے، جس طرح امریکا نے اور اسرائیل نے. آج رات کو کیا ایکسپیکٹڈ ہے سکلین؟ آج رات کو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا واضح ہے کہ دونوں طرف سے جو جھنڈ کے جھنڈ جو بھیجے جائیں گے، اور اس میں امکان یہ ہے کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ دونوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے پہلے حملے میں کہ دونوں کی الیکٹرانک آئیز کہاں کہاں ہیں، یعنی ریڈار سسٹمز کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کس کس کو روکنا ہے. تو ابھی تک اگر آپ غور کریں، امریکہ نے F-22 ریپٹر استعمال نہیں کیے ہیں. اگر F-22 ریپٹر جب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایران کے ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. تو جب وہ ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے F-22 ریپٹر کے پاس کہ وہ ایسی ویوز، جب بھی اس کو کوئی ویو ہٹ ہوتی ہے، فرض کیے ریڈار کی ویو نکلے اور وہ کسی آبجیکٹ کو جب ٹچ کرتی تو واپس اطلاع دیتی کہ یہاں پہ کوئی آبجیکٹ آ رہا ہے. تو F-22 میں یہ صلاحیت ہے کہ جب وہ ریڈار کی ویو آتی اس کو تو وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے پہلے ہی کہ یہاں پہ ریڈار ہے، یہ اس کی ویو آئی ہے، تو اس ریڈار کو واپس اس کے میزائل ہٹ کرتے ہیں. اس طرح کا ابھی کوئی کامیاب حملہ امریکہ نے نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس ایران نے العدید میں ان کا ایک بڑا اہم قسم کا جو ریڈار تھا سسٹم، جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا $1.1 بلین کی مالیت کا، یعنی یہ بہت اہم ہے، جو پورے اس خطے میں اس کی جاسوسی کا کام کرتا ہے، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہوا ہے. تو جنگ اب یہی ہے کہ پہلے کون کس کو بلائنڈ کرتا ہے، یعنی اس کی ریڈار کی آئیز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو تباہ کرتا ہے. تو اب تک کی جو فیز ہے یا کہہ رہے راؤنڈ جو ہے، اس میں ایران کو یہ اسٹریٹجک کامیابی ہوئی ہے. باقی انسانوں، بچیوں کو مارنا جو یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک پرانا کھیل ہے. اسرائیل نے جتنے لوگ مارے ہیں غزہ میں، یہ دنیا کی ایک آپ کہہ لیں کہ انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ہے ہیومن ہسٹری میں، کہ اتنے بچے مارنے کے باوجود بھی مغربی دنیا میں آج بھی وہ مہذب ملک سمجھا جا رہا ہے. جناب مشرقی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے مزید گلف سٹیٹس کے اوپر ریٹیلیشن آج؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کی جو ابھی آج کی ریٹیلیشن ہے، جیسے کہ سکلین صاحب نے بھی کہا، بالکل یہ ایک بڑی پریسائز اور سکسیسفل ریٹیلیشن ہے جس کو وہ کنٹینیو بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مزید بھی ٹارگٹس کو چوز کیا جائے گا. دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ ابھی تک امریکہ نے بھی اس انداز میں فضائیہ اگر استعمال کرے گا زیادہ، تو پھر زمین سے فضا میں مارک کرنے والے جو میزائلز ہیں وہ ان کے جیٹ فائٹرز کو بھی گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ایران جو ہے وہ بھی مکمل تیاری سے ہے. اگر بمبارمنٹ ہوگی تو اس کے لیے امریکہ کو بھی تیار رہنا ہوگا کہ اس کے جیٹ فائٹرز بھی گرائے جائیں گے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے نہ صرف اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا، بلکہ اب وہ مین جو ٹرننگ پوائنٹ ابھی سمجھ رہا ہوں وہ ہے وہ امریکن ویسلز کو، طیارہ بردار جو بحری بیڑے کھڑے ہیں، جس دن اس نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، آپ سمجھے کہ وہ ایک جنگ کا نیا فیز ہوگا. اور اگر اس سے پہلے امن کی کوئی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو ہو سکتی ہیں، ورنہ اس کے بعد
پھر امریکہ کا جو اتنا نقصان ہوگا اور اس کے بعد جنگ جو ہے وہ بہت پھیلنے کا خدشہ ہے. لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکی جو دعوے ہیں کہ جی خامنائی صاحب کو نشانہ بنا دیا گیا ہے, صدر پریزیشکان کو نشانہ بنا دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے 24-48 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا اور شاید کوئی ایویڈنس بھی آ جائے کہ بھرپور ان کو ناکامی ہوئی ہے. تو اس سے وہ جو دنیا میں وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی ہم ہر ایک کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ہم پہلی بار بھی ہم نے نشانہ بنا لینا ہے, شاید اس کو کافی بڑا دھچکا لگے. یہ ایک بہت بڑی گیم, اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ پھر جنگ کو کسی اور لیول پہ لے جائے گا. پوری دنیا میں حزب اللہ, حوثیز اور ساری دنیا کے جو شیعہ تنظیمیں اور جو عوام ہیں ان کی طرف سے ایک اور ریئیکشن بھی آئے گا. ایون شیعہ کے علاوہ جو مسلمان سنی بھی ہیں ان کی طرف سے بھی بہت بڑا ریئیکشن آئے گا, کیونکہ بہرحال وہ ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں اور ان کی ایک رسپیکٹ ہے. تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن آج کی رات بہت کریٹیکل ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. سکلین ویری کوئکلی, ایران کی پراکسیز کچھ کریں گی اب, حزب اللہ, حماس؟ میں مبشر ہم کیونکہ جیسا کہ میں کئی بار عرض کرتا ہوں, بار بار اس لیے ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ ہمارا جو ٹوٹل نیریٹو آف وار ہے اور اباؤٹ ایران جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کا کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو جن کو ہم ایران کی پراکسیز کہتے ہیں, یہ ایران کی پراکسیز نہیں ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ان کی ایڈیولوجیکل الائنمنٹ ہے, اور ایڈیولوجیکل الائنمنٹ کا مطلب کبھی بھی پراکسی نہیں ہوتا ہے. لیبنان کی جو حزب اللہ ہے وہ اپنی جنگ ایران کے ریولوشن سے پہلے کی لڑ رہی ہے. پہلے اس کا نام عمل ملیشیا تھا, بعد میں یہ حزب اللہ کے نام میں آتی کیونکہ عمل ملیشیا نے اپنے آپ کو ہتھیار ڈال کے ایک پرامن پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ کر لیا. ہوتھی جو ہے ان کا اپنا جو جھگڑا ہے, اپنے حقوق کی جو لڑائی ہے, یہ سمجھے سن 80-90 کی دہائی سے چل رہی ہے. تو ہم نے جو ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے نا کہ یہ اس کی پراکسیز ہے, یہ ویسٹرن میڈیا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ یہ اگر لڑیں گے تو یہ اپنے مفادات کے لیے ضرور لڑیں گے. جب ان کو اسرائیل ان پر حملے کرے گا, اور اسرائیل حملے کر رہا ہے ان دونوں پہ, جب ان دونوں پہ حملے کر رہا ہے تو کرے گا. البتہ ہوتھیز جو ہے یہ اب اسٹیٹ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں, اور ہوتھیز اپنے آپ کو ایلائی سمجھتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کا کھل کے ایک اسٹیٹ کے طور پہ. تو زیادہ ممکن ہے کہ ہوتھیز جو ہیں وہ ریئیکٹ اور ریٹیلیٹ کریں گے ٹو سپورٹ ایران. جہاں تک دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان یا شیعہ باہر نکل آئیں گے ایران کے, میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا ہوں. دنیا بھر کے جو شیعہ ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح عام مظلوم یا مقصور یا دبے ہوئے یا کرشڈ اپنے اپنے اسٹیٹس کے ہاتھوں جو دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں آپ کو معلوم ہے فلسطین کے حق میں کتنے جلوس نکالے جا سکے ہیں, اگر جلوس نکلے بھی ہیں تو ان میں سے فوراً گرفتاریاں ہو گئی ہیں. تو یہی طاقت کا استعمال ریاستیں کریں گی. اگر کوئی شیعہ یا سنی یا مسلمان یا دہریہ یا کوئی لیفٹسٹ جو ہے وہ ایران پر حملے کی مذمت کے لیے اگر نکلے گا باہر اپنے مسلمان ملکوں کے اندر, سعودی عرب میں یا ایجپٹ میں یا ٹرکی میں یا کہیں بھی, تو وہاں کی ریاستیں جو ہیں ان کو کرش کر دیں گی. ہاں البتہ اب یہ ضرور دیکھیں کہ جو اینٹی وار لابیز ہے مغربی ممالک میں, لندن میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, یہ یا برلن میں یا پیرس میں, یہ ضرور جلوس نکال سکیں گے, کیونکہ مسلمان ملکوں میں اتنی آزادی یا اتنی سخت ان کے عوام کے پاس نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کریں گے. وہ کچھ نہیں کر سکتے. سکلین آپ کا شکریہ. ڈاکٹر حامد خان المشرقی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو پہلے میں بتا رہا تھا کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کی صورتحال اور جو حملے ہوئے, لیکن اس ساری ایکسائٹمنٹ میں ہم یہ بھول گئے کہ آج پاکستان نے بہت تابڑ توڑ حملے کیے ہیں افغانستان کے اوپر. اسپیشلی پاکستان ایئر فورس نے ان کے بیسز کو ٹارگٹ کیا اور پریسیشن کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ اٹیکس کیے. لیکن ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ ہمیں پتہ چلنی چاہیے, اور یہ جاننے کے لیے میں نے مارشل ریٹائرڈ عاصم سلمان صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ آئیں اور وہ میں کہ آج اور کل میں پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا افغانستان میں. تو مارشل صاحب ویلکم ٹو کھرا سچ, اور ہمیں بتائیے گا تفصیلات اس جنگ کی بھی. السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. یہ جی جس طرح کا افغانستان کا رویہ تھا اور وہ ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, تو پھر پاکستان نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم آپ کے اگینسٹ پھر ایکشن کریں گے, اور پھر آپ ہمیں نہ کہیے گا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اور چونکہ وہ باز نہیں آ رہے تھے تو پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں, اور یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے طرف چیز تھی کہ ہم ان کو بتاتے کہ جی یہ اپنی رائے راست کے اوپر آ جائیں اور یہ صحیح طرح سے بیہیو کرنا شروع کریں.
اور ان کے اگینسٹ پاکستان نے ایک بہت اچھا اور ایک جوائنٹ آپریشن پلان کیا جس میں ہماری پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا. اور اٹیک کا بیسک ایم جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم افغانیوں کو کچھ کہیں. اٹیک کا بیسک ایم یہ تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بڑے پیونیٹیو ریزلٹس ہوں گے اور ان کو اس کی تکلیف ہوگی. اور اس میں ان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا وہ ہوا سے بھی تھا اور زمینی بھی تھا. زمین کے اوپر ہمارے پاکستان آرمی نے ان کے اوپر بڑا پریشر رکھا اور ہوا سے ہمارے ایئر فورس نے ان کے اوپر پریشر رکھا. اور ایئر فورس نے اس کے اندر بڑی پلاننگ کے ساتھ ان کی میجر انسٹالیشنز ہیں جن کو تباہ کیا. اور ان انسٹالیشنز کے اندر ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے, ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز تھے, ان کے کور ہیڈ کوارٹرز تھے, پھر ان کی پوسٹس تھیں, پھر اس کے علاوہ ان کی جو اور ایمونیشن ڈمپس اور دوسری سپلائی چین کی دوسری انسٹالیشنز تھی ان کو تباہ کیا گیا. اور یہ جو پوسٹ جو تھیں یہ دیور ان دی ایکسیس آف اباؤٹ 80 پوسٹ. اور یہ پوسٹ جو تھی یہ کوئی نارمل پوسٹ نہیں تھی کہ وہ جو ایک واچ ٹاور سا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ والی پوسٹ تھیں جو کہ ایک پراپر ایک قسم کی کنٹونمنٹ ہوتی ہے, منی کنٹونمنٹ تھی یہ. اور اس کا ایریا تقریباً 1 × 1 کلومیٹر کا ہوتا ہے اور اس کے اندر اٹ از سیلف سفیشینٹ اینڈ گڈ انف ٹو آپریٹ اینی ٹائپ آف آپریشن ان دی کلوز ویسینٹی. اور یہی والی وہ پوسٹ ہیں جو کہ یہ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں ایز سینچوریز. اینڈ وہاں پہ یہ لوگوں کو لاتے تھے اور ادھر سے پھر یہ ان کو پاکستان کے اندر انڈکٹ کرتے تھے. تو یہ والی پوسٹ کو بھی نکالنا جو تھا بہت امپورٹنٹ تھا. اور یہ جو پوسٹ جو ان کے اوپر بامبنگ ہوئی یہ بڑی فورٹیفائڈ قسم کی پوسٹ تھی اور ان کے اوپر ہر قسم کی جو ویپنز استعمال کیے گئے. اور یہ جو ویپنز تھے ان کے اندر لانگ رینج ویپنز بھی تھے, اس کے اندر جو تھے جنرل پرپز ویپنز بھی تھے, اور ایسے جو بامبز استعمال کیے گئے جس سے ان کو ٹوٹلی ٹیک آؤٹ کیا جائے اور ٹوٹلی ڈسٹروائے کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ استعمال کے قابل بھی نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوئی پاکستان کو. اور اس کے اندر بھی یہ جو ان کی ہم نے جو ٹارگٹس اٹیک کیے تھے اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ جی ہم نے ادھر بام کر دیا تو وہ ختم ہو گیا. دے ہیڈ ٹو بی کیپٹ انڈر پریشر اور اس کے اوپر ان کو بام کرتے رہنا پڑا تھا تاکہ یہ ہے کہ ان کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کیا جائے. اور اس کے لیے نمبر آف مشنز ہیڈ ٹو بی فلون. اور جس طرح وہ ویوز آتی ہیں فارمیشنز کی اٹیک کرنے کے لیے, یہ بالکل جو ہے راؤنڈ دا کلاک یہ جو ان کے اوپر بامبنگ کی گئی جس کی وجہ سے ہمیں سکسیس ملی. اور اس کے اندر ہم نے ڈرونز بھی اٹیک کیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے یہ انشور کیا کہ کسی قسم کا کولیٹرل نہ ہو. اور کولیٹرل کو روکنے کے لیے پہلے ہماری بہت اچھی سرویلنس ہوئی, پھر اس کے بعد ہماری ریکاننسنس تھی, پھر اس کے بعد جتنے بھی اسپیس بیس, گراؤنڈ بیس اور ہیومن انٹیلیجنس بیس جتنی بھی ہمارے ریسورسز تھے وہ استعمال ہوئے تاکہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے ان کو ایلیمنیٹ کیا جا سکے. تو یہ جو ایک لوگ ہمیں آپ سے ایک شکایت جی, ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ 50 جہاز بھیجیں اور وہ ساؤنڈ بیریئر توڑیں کابل اور قندھار کے اوپر, ہر کھڑکی اڑا دیں, ان کی خوف طاری کریں ان کے لوگوں پہ, اور ان کے ایسٹس اڑائیں, ان کے پل اڑائیں, ان کی ہائی ویز اڑائیں, ان کے ٹنلز اڑائیں, فلیئرز پھینکیں, ان کی کراپس کو آگ لگائیں تاکہ انڈیا کا پیسہ لگتا رہے ان کو دوبارہ فنڈ کرنے کے لیے. دیکھیں جی, آپ جو کہہ رہے ہیں 50 نہیں تو میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 کے پیکج تو جاتے رہے ہیں جو فارمیشنز ادھر جاتی رہی, ویوز جو جاتی رہی ہیں, تو وہ دیٹ واز اے ویری بگ نمبر. باقی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن پسند ملک ہے اور ہم اس طرح کی گندی ذہنیت یہ ان لوگوں سے امن دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو نہیں سمجھ آتی یہ باتیں. یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی چیز سمجھانے کے لیے ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو یہ تکلیف دینے کے لیے کہ یہ اگر آپ کو جس طرح تکلیف ہو رہی ہے اب یہ اسی طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے جس وقت ہمارے بے گناہ شہریوں کا خون ضائع ہوتا ہے اور آپ اس کو جو ہے ان کو شہادت تو ان کو مل جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان بیچاروں کی جان سے تو وہ جاتے ہیں.
اور اسی طرح سے ہی ہمارے جو فوجی ہیں اور جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے اور جو ان کو مارا جاتا ہے، دس از ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. اور یہ والی جو انٹالرنس کی جو ابھی ہم نے پالیسی بنائی ہے، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پالیسی اینڈ اے وے آؤٹ انٹل اور انلیس دی ایشوز آر سارٹیڈ آؤٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کل انوسینٹ پیپل، وی ڈونٹ وانٹ ٹو کل افغانیز، وی وانٹ ٹو کل دوز پیپل جو ہمارے ملک میں ظلم کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم وی آر پیئنگ تھرو آر نوز، اور ہم ان کی جو ہے جو جانوں کی قربانیاں جو ہے دے رہے ہیں. اور کس چیز کے لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ ادھر انڈیا کا پیسہ لگ رہا ہے اور یہ انڈیا کا پیسہ کھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں the people who are involved will have to be punished. Until or unless they are punished, they will never learn this lesson. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی پیونیٹیو تو وہ ہوا، لیکن ہماری پیونیٹیونیس جو ہے وہ صرف جو ان لوگوں تک ہے جو کہ ہمارے اگینسٹ پرپیٹیٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ایک ہماری اچھی پالیسی ہے، اور اس سے دنیا بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے کوئی یہ کہہ سکے یا فنگر پوائنٹنگ کر سکے کہ پاکستانیوں نے ظلم کیا ہے. دیکھیں آپ نے آج دیکھا کہ اسرائیل نے جا کے بچیوں کے اسکول پہ حملہ کر دیا، وہ ابھی اسپتال پہ بھی کر دیں گے مجھے یقین. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کم از کم ان دہشت گردوں کو اس طرح سے تو مارے نا جس طرح یہ ڈیزرو کرتے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح ہی اب مارا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ افغانی جو ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے پاکستانی آرم فورسز نے بڑا کلیئرلی ان کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ اس طرح کی جو جہالت ہے وہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگی. یہ جہالت وہ اپنے ملک میں رکھیں. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے نا کنگڈمز کا جو ہے وہ گریو یارڈ ہے. گریو یارڈ یہ اپنا خود بنا رہے ہیں، اینڈ یہ دس از اے گریو یارڈ آف دیئر مس ڈیڈس وچ دے آر کریٹنگ فار دیم سیلف. اے مارشل یہاں سے میری طرف سے ان کے اوپر نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا ہم بابر ستار صاحب کے بڑے فین ہیں. آپ ان کو میرا ایک میسیج دے دیں، پورے پاکستان کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ جا کے ان ڈیمز کو بم کریں جو انڈیا وہاں پہ بنا رہا ہے، تاکہ ان کو اور انڈینز دونوں کو ہارٹ اٹیک تو ہو. دیکھیں جی کچھ وہ سوشل نارمز اور کنونشنز ہوتے ہیں جن کے تحت آپ ڈیمز نہیں اٹیک کرتے، لیکن یہ ہے کہ بابر ستار نہیں ہے، وہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں. ظہیر احمد بابر، سوری ظہیر احمد بابر. ضرور. اور میں اپنا میں آپ کو پتا غصے میں ہوں اس وقت، تو میں مکس اپ کر جو کوئی بات نہیں، میں بہت غصے میں ہوں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیئر می آؤٹ. میں آن ایئر، میں نے آج تک، آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی قسم نہیں کھائی. آج میں آن ایئر قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ابھی تک KPS کے بچوں کو نہیں بھول رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے کیا ہی ہے. جی بالکل. میں میری طرف سے کوئی ان کے لیے رحم دلی کی آپ بات نہیں سنیں گے. میں اپیسمنٹ کی بات نہیں کروں گا کہ کنونشن یہ وہ. دیز پیپل ڈیزرو ٹو دس اینڈ مچ مور. نہیں آپ کی بات درست ہے جی. ہم نے بہت ٹالرنس دکھائی، ہم جو ہے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی ایمبٹ میں آ کے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے رہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بڑائی تھی. ہم نے ان کی مہمانداری کی 40 سال. ہم نے ان کے 40 سے 50 لاکھ جو تھے ریفیوجیز کو اپنے ملک میں مہمانوں کی طرح رکھا، پھولوں کی طرح رکھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ یہ آپ یہ دیکھیں جو ڈرون جو اڑے، یہ پرابیبلی وہی انہی کے جو تھے جو کیمپس تھے جو جہاں پہ ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ادھر سے ہی وہ اڑاتے رہے اور ہمارے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ تو دیکھیں نا، وہ ان کے اندر ظرف ہونا چاہیے. ہم نے ظرف دکھایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا ظرف جو ہے وہ بھول جائیں اور اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیل دیم، اور جو کہ ابھی بالکل صحیح ہم نے اپروچ رکھی ہے. دیکھیں اکتوبر میں بھی ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی ہماری جان چھڑائیں، پاکستان ہمارے پیچھے پڑ گئے. اس کے اوپر ثالثائی کرائی قطر نے اور ٹرکی نے، جو انہوں نے وہ لاسٹ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا اس کی بھی انہوں نے وائلیشن کر دی. تو ابھی بھی میرے تو خیال ہے کہ وہ کم از کم 5-6 ملکوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں کہ جی اب ہماری جان چھڑائیں. لیکن ابھی پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ جی جب تک آپ یہ سینچریز ختم نہیں کریں گے، ہم خود پھر آ کے یہ ختم کر دیں گے.
تو میرا خیال ہے کہ دے شوڈ نو دیٹ ناؤ دے ہیو نو پلیس ٹو ہائڈ, اور ان کو جو ہے یہ سامنے سے آ کے اپ فرنٹ جو ریالٹی ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. اور ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو ٹو فرگیٹ that they are associated with the Indians, because if they keep their association with the Indians تو پھر یہ نہیں بچنے والے, کیونکہ انڈینس تو ان کے ہر ڈالر جو ہے وہ ان کے ناک رگڑ کے نکلوائے گا, اور وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا ان فارم آف ٹیررزم اگینسٹ پاکستان. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پاکستان ایئر فورس نے اٹیکس کیے, یو اے ویز یوز کیے ہیں, فائٹرز یوز کیے ہیں, یا کوئی اور طریقہ؟ جی اس کا ہماری اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جی کہ جب ہم اٹیک کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس کے اندر بھی یہ اٹ از اے ویری ویل پلانڈ اینڈ کوریوگرافڈ آپریشن. اور یہ اگین یو نو ہاؤ دی آپریشنز آر رن فرام دی ایئر ہیڈ کوارٹرز. یہ ساری جو پلاننگ ہوتی ہے یہ وہاں پہ کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ڈسمنیٹ ہوتی ہے فیلڈ کے اندر. اور فیلڈ کے اندر سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے ان کو ایک کلیئر پکچر چاہیے ہوتی ہے, جس کے اندر آپ سرویلنس کرتے ہیں, آپ ریکانسنس کرتے ہیں, آپ ریکی کرتے ہیں, آپ ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اسپیس کی جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے تھرو وہ آئیڈینٹیفائی ہو کے آپ ان کو جو ہے زیرو ڈاؤن کرتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق آپ اس کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ کے بعد پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس جگہ کے اوپر جس قسم کا ٹارگٹ ہے اس قسم کے بامز استعمال ہوں گے. پھر وہ اسی طرح بامز کے حساب سے آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ والا بام کون سا جہاز لے کے جائے گا. جس طرح اس آپریشن کے اندر ہمارے سارے ہر قسم کے جہاز استعمال ہوئے ہیں. اس میں ہمارے F-16 استعمال ہوئے ہیں, اس میں ہمارے F-17 استعمال ہوئے ہیں, اور دیگر جہاز جو کہ وہ میونیشنز کیری کر سکتے تھے, جو کہ ہمیں چاہیے تھے کہ ہم ٹارگٹ کے اوپر جا کے اس کے اوپر ہم اپنا ہدف اچیو کر سکیں. So it is a very well coordinated attack which is undertaken, اور اس کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سارا ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کی بام ڈیمیج اسسمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہم نے ٹارگٹس ٹیک آؤٹ کیے ہیں وہ پوری طرح ہو گئے ہیں کہ یا ابھی اس کے اوپر فالو اپ اٹیک چاہیے. اور جن کے اوپر فالو اپ اٹیک چاہیے تھا وہ فالو اپ اٹیک ہوا. اور جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ there were waves of 25 to 30 aircraft going اینڈ ایڈریسنگ دی ٹارگیٹس. اور پھر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس کو کوئی 70 سے 80 کے قریب جو تھے انہوں نے ٹارگٹ ایلوکیٹ کیے تھے کہ یہ وہ والے ٹارگٹس ہیں جو آپ نے ٹیک آؤٹ کرنے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہم نے سارے ٹارگٹس کو اچیو کیا, اور اگر کسی کے اوپر ری وزٹ چاہیے بھی تھا تو وہ کیا, لیکن majority of the targets were addressed in the first go and they did not need to be revisited, because جو بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ تھی وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے جو ٹارگٹس کے اوپر ڈسٹرکشن اور جو ایلیمینیشن کی جو منیمم جو لمٹس رکھی تھی وہ ہیو بین اچیوڈ. تو ہم نے کیا ابھی فضائی آپریشنز ہیں ان میں بریک دیا ہے, روکا ہے, یا آن گوئنگ ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ والے جو آپریشنز ہیں دے ول کنٹینیو ٹل the Afghanis show a positive attitude and they stop supporting and perpetrating the یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان پاکستان ٹیریٹری. تو ابھی تو ویسے اپیرنٹلی تو ایک بریک آئی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ابھی اور فردر آپریشنز نہیں ہو رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپریشنز ہیو بین کالڈ آف. آپریشنز آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی پرفارمنس دیٹ دے شو. اگر وہ دکھائیں گے will to support what we are demanding out of them, then there will be no operations. If they do not support, then this thing will continue. تو میں تو یہ کہوں گا کہ it's a lull, and if they behave تو it will remain a lull. If they don't behave, then it is lull before the storm. مارشل عاصم سلیمان, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا. اور اب مجھے ایئر کوموڈور جناب خالد چشتی صاحب نے جوائن کیا, لیکن دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں. ایران نے دبئی کے اندر ایک اور میزائل مارا ہے ابھی, اور یہ برج خلیفہ کے ساتھ بالکل جو ہوٹل ہے وہاں پہ جا کے لگا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اور کچھ ہونا ہو یو اے ای میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہت ڈیمیج کرے گا, بہت افیکٹ کرے گا. لیکن اس وقت پورا انڈین میڈیا جو ہے, گودی میڈیا جو ہے, اسپیشلی لیڈ بائی وہ دی انفیمس ارناب گوسوامی. انفیمس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جیل میں بھی رہ چکی ہیں, اور ٹی آر پیز کے لیے جو انہوں نے رشوتیں دی ہوئی تھیں وہ بھی بے نقاب ہو چکی ہیں, اس میں بھی ان کو سزا ہو چکی ہے. تو لیڈ بائی ارناب گوسوامی وہ زور لگا رہے ہیں کہ بڑا آئیڈیل اپرچونٹی ہے, پاکستان پھنسا ہوا ہے افغانستان کے اندر, تو اس وقت آپریشن سندور کو جو پاز کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ شروع کر دیں, اور 114
رافائل طیارے دوبارہ یعنی اور انڈیا میں آ گئے ہیں. تو ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی میرے ساتھ ہیں. خالد صاحب یہ یو اے ای پہ اور ایران پہ تو بات کریں گے, لیکن اگر انڈیا نے بھی اٹیک کر دیا تو ہم ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈوں پہ کیا بیک وقت یہ مارکا لڑ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ریسٹ ایشورڈ الحمدللہ, میں کوئی بڑا اب نہ بولنا چاہتا ہوں, نہ کوئی توقعات اور نہ ڈپریشن طاری کرنا چاہتا ہوں اکراس دا بارڈر, لیکن لیٹ اٹ بی سیڈ الحمدللہ بالکل ہماری کیپیبلٹی بھی ہے اور ہم مائنڈفل بھی ہیں. جب ویسٹ کی طرف آپریشن لانچ کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا ایٹ دا کاسٹ آف ایسٹ تو نہیں ہوا تھا وہ آپریشن, اور نہ ہوگا ایسا, اور نہ ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا اور یہ کسی نے سمجھا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے, تو وہ میرا خیال ہے اگین 8 مہینے کے اندر ہی دوبارہ مس لیڈ ہوں گے ساری سچویشن کو اور مس ریڈ کریں گے الحمدللہ انشاءاللہ. افغانستان میں تو خیر میں اور آپ سیسنا اور مشاق پہ بھی جا کے اوپر سے مار سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ادھر دیکھنا پڑے گا آپ کو. آنیسٹلی بڑا کٹیں گے ان کو ہم. یہ میرے بھی 700 گھنٹے ہیں مشاق کے اوپر صرف. ہاں تو دیکھیں نا, میرے بھی اپنا کافی گھنٹے ہیں سیسنا کے اوپر اور ٹوین انجن پہ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. 350 گھنٹے تو ہیں میرے اس کے اوپر, سنگل انجن پہ الگ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ نیکسٹ. آئی مین میں ابھی اے مارشل کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اسٹریٹجک ایسٹس کو ٹارگٹ کرے, ان کے ڈیمز کو, ان کے بلڈنگز کو, ان کے بریجز کو, ان کے ہائی وے نیٹ ورکس کو, ان کی کراپس کو آگ لگائے, تاکہ انڈیا کا پیسہ اگلے 20 سال لگتا رہے ان کی دوبارہ اپنی ٹیررسٹ نرسری بلڈ اپ کرنے کے لیے. دیکھیے یہ بنیادی طور تو ہم وہ فورس ہے نہیں جو اسرائیل کی لائن ٹو کرے, جب ہیومن ویلیوز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں ارسپیکٹو, ہم کوئی چیز چھوڑی نہیں انفراسٹرکچر کی. ہم بڑی پروفیشنل آرمڈ فورسز ہیں تینوں سروسز, تو وی ٹیک اے پرائڈ ان دیٹ کہ ہم ایک پروہیبٹیو کاسٹ کو ایک تو لمٹس کے اندر رکھتے ہیں, اور دوسرا اپنے جیب میں ہم رکھتے ہیں الحمدللہ, اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں لیڈر آف ایسکلیشن. اور لیڈر آف ایسکلیشن افغانستان کے مقابلے میں انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے, اور obviously جو بڑا ملک ہوتا ہے آپ اگری کریں گے کہ نارملی جس کی پاور زیادہ ہوتی ہے ٹو ہرٹ اور ڈیمیج اور انفلکٹ پین, وہ لیڈر آف ایسکلیشن اپنے پاس رکھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, لیجٹمیٹ, لاجیکل اینڈ کنکلوسو obviously. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے اور پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس کا آپ نے پرفارمنس جو دیکھی تھی, تو لیڈر آف ایسکلیشن ہم کنٹرول کر رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں تک ہٹ کریں گے, اور الحمدللہ ہم نے ہی چوائس ہماری لیڈرشپ کی, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ہی فیصلہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کرٹیل بھی اسی لیے کیا تھا, بیکاز ایک لمٹ سے آگے ایکسلریٹ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, بیکاز ہمارے ڈیزائن میں نہیں تھا. تو ابھی بھی کیپیبلٹی وائز الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بیکڈ بائی فلی ریزالو ہمارا جو حوصلہ ہے اس کی بھی کمی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہنی چاہیے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ کسی چیز کو ایکسپلائٹ کر سکے. میں ویسے اس پروگرام کی توسط سے انڈین گودی میڈیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, پلیز ٹیک اٹ ویری سیریسلی. میں آپ کی ہمدردی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, یہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں, اور یہ جو ہمارے نیول چیف ہیں نا, یہ مارتے پہلے سوچتے بعد میں. آپ کو بہت ماریں گے, یہ خدا کی قسم بہت ماریں گے, میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں. آئی ایم اے ویری سیریس, میں سوری ہنس پڑا ہوں, بٹ میں نے بڑا سیریس میسج دیا ہے. میں آئی ایم اے ویل وشر, میں چاہتا ہوں کرتے رہیں, بھونکتے رہیں جو بھی کرنا ہے انہوں نے وہاں پہ. لیکن ان آل سیریسنس ابھی دبئی میں دوبارہ اٹیک ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا تو چلیں ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے, وہ کہیں کہ جی کوئی چلا گیا وہاں پہ. اب تو اس کا مطلب ایکسیڈنٹل نہیں ہے. تو اے کوموڈور, ویئر از دس لیڈنگ؟ دیکھیے مبشر صاحب, بنیادی طور پر جتنا بڑا لاؤ لشکر امریکہ لے کر اس علاقے میں آ رہا تھا, وہ اپنے مقصد کے لیے آ رہا تھا. پروجیکشن آف فورس تھی, ایک ایلیمنٹ آف ایشورٹی دینی تھی انہوں نے ایران کو کہ آپ کمپرومائز کر لیں یا سرنڈر کر دیں ہماری باتوں کے آگے, ہماری ڈیمانڈز کو فوری طور پر مان لیں اور کمپرومائز کر لیں, کیونکہ ایشور ڈسٹرکشن آپ کا بائی چانس کوئی نہیں رہ گیا, میٹر آف ٹائم رہ گیا. یہ اس لیے اتنا بڑا لشکر اور کانوائز اور ایئر کرافٹ کیریئر اور ڈسٹرائرز اور اتنی ڈپلائمنٹ کی تھی. وفاق ایک بیس ہے جارڈن کا, وہاں الون کوئی انہوں نے کہ ویسٹ کی طرف سے 150 سارٹیز اڑی, پھر ایئر کرافٹ ریفیولر وہاں کھڑے کر دیے, 52 فائٹر وہاں پہنچا دیے جارڈن میں. یہ سب ایک شو آف فورس بنیادی طور پہ تھا. لیکن میرا خیال ہے جو امریکہ بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ جتنا زیادہ آپ انفراسٹرکچر اپنی حمایت میں ڈیولپ کر رہے ہیں, اتنی ہی ٹارگٹ آف اپورچونٹی آپ ایران کو بھی تو دیں گے نا, اتنی ولنریبلٹی ان کی اپنی بھی تو ہوتی جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے. اور میں نے اپنی بھی ایک ڈاکومنٹری چند دن پہلے بنائی تھی جو آپ سے بھی شیئر کی تھی. میں نے اس میں یہی کہا کہ یہ جو ایئر بیسز ہیں, دبئی ہے,
ابو دھابی ہے, بحرین ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, عراق ہے, یہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہو جائیں گے نا پھر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ سمجھے گا کہ یہاں امریکن آرسنل ہے, امریکن پرسنل ہے, امریکن کی ڈیزائر اور وچ سے کنٹرول ہوتا ہے. وائی شوڈ دے سپورٹ دا وار اگینسٹ ایران؟ تو آئی تھنک یہ وہی نظر آ رہا ہے. انفارچونیٹ ہے, اور اس کے کانسیکوینسز دبئی اور ابو دھابی کے لیے بہت کم نہیں ہوں گے, کیونکہ دنیا میں اگر کوئی پیسفل, سیف ہیون, پروگریسو اینڈ اکنامک گروتھ ہب نظر آتا تھا, وہ تو یہی سینٹر تھے جن کو ہٹ کر دیا گیا. تو چاہے وہ ایک سمبولک ہو, ایک بلڈنگ کو آگ لگے, بے شک وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 گھنٹے میں بجھا لیا ہے, لیکن جو اس کے کانسیکوینسز بڑی دور تک جائیں گے. کوموڈور, ابھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خطاب کیا, اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی. What do you think there is in store? میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بیلسٹک کروز میزائلز کی بہت وسیع رینج ہے اب, اسی لیے اس نے یہ جو 7-8 مہینے ہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ٹائم نہیں گزارا. جب سے جون کا حملہ ہوا تھا اس وقت کافی حد تک ایران کو سرپرائز ملا تھا. اس وقت ایسکلیشن اتنی جلدی کی گئی تھی, اور وہ بھی بائی دا وے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے خلاف جو مذاکرات ہو رہے تھے, ایران کے خلاف کوئی پلان نظر نہیں آتا تھا. امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اس وقت کہ آپ سوچ لیں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے, تو تیسرے دن حملہ کر دیا تھا. تو دے ور کاٹ ان اویئر اس وقت. اب 1.5-2 مہینے سے جو امریکن پریزیڈنٹ نے بلڈ کیا تھا وہ تو بیسیکلی چاہتے تھے کہ ایک کیسز بلائے مل جائے, ایک ریزننگ مل جائے, ایک جسٹیفیکیشن مل جائے, ایک مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے کہ میرے پاس, کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی تھی, میں نے نیگوسیشن کو بڑا ٹائم دیا ہے. یہ اس لیے آپٹکس استعمال ہو رہی تھی نمبر 1. لیکن ایران بھی سٹ بیک نہیں کر رہا تھا. میرا خیال ہے کہ لانگ رینج میزائلز جو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ود ہولڈ اس لیے کر لیے تھے کہ آلموسٹ سیز فائر ہو گیا تھا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل پر سارے میزائل گئے تھے تو اسرائیلی سارے ایئر ڈیفنس نے, جو تھارڈ ہے, جو سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, جو آئرن ڈوم ہے, ساروں کو پینیٹریٹ کر کے 10-15% تو پھر بھی جا کے گرے تھے. اور اتنی رینجز کے باوجود, جس میں تھارڈ کی آلموسٹ کو 3000 کلومیٹر ہے, ایرو کی جو 2300 کلومیٹر ہے, جو ڈیوڈ سلنگ کیا 700 کلومیٹر کے قریب ہے, اور پھر آئرن ڈوم آتا ہے 70 کلومیٹر. اتنی رینجز پر اتنے لیئر ڈیفنس ہونے کے باوجود انٹرسیپٹ نہیں کر سکے تھے. تو اب اس وقت جب ایران نے جو مارے تھے تو اسرائیل کو ریئلائز نہیں ہوا, وہ سمجھے دس از دا ورسٹ تھریٹ. جو بیسٹ ان کے پاس کروز میزائل ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کو انہوں نے پیٹریاٹ اور ان سارے میزائلوں سے انٹرسیپٹ کیا. لیکن میرا ماننا یہ ہے, جو بعد میں پوسٹ وار میں نے اس کا انالیسس کیا تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ انہوں نے روڈیمنٹری میزائل پہلے بھیجے تھے, جو لیول آف ایکوریسی وہ نہیں تھی, باقی ابھی فائر کرنے تھے, لیکن کے اندر راشننگ شروع ہو چکی اور راشن کرنا شروع کر چکے تھے میزائل. جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ابھی ان کا ایکچوئل جو موسٹ لیتھل, موسٹ پن پوائنٹ ایکوریسی والے ویپن تو آئی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے اب ان کی باری آئے گی جو فائر کر رہے ہیں, سرپرائز کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک کیو تو ہم لے سکتے ہیں نا اسرائیل سے, ایک چیز تو ہم ان سے لے سکتے ہیں کوموڈور, کے جس طرح وہ پرنسپل ایسیٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہیومن ایسیٹس کی بات کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, سائنٹسٹ کو, ایکسکیوز می, جنرلز کو, ان ساروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم طالبان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں تو وہ کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا کہ ایک دم سسٹم کو اسپٹ آؤٹ کر دے گا نیا لیڈر, وہاں تو وار شروع ہو جائے گی, انٹرنلی پاور اسٹرگل شروع ہو جائے گا. آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دیٹ آپشن. آپ افغانستان کی بات کر ررہے ہیں؟ میں افغانستان کی. جی, وہاں تو پہلے ہی کیوس ہے, کوئی سکسیشن لیڈر تو ہے نہیں وہاں پہ. سکسیشن لیڈر تو ایران میں ڈیفینیٹلی ہے کہ آئی ایم شور کہ, اور میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہے کہ انہوں نے 3-4 لوگ اپنے سکسیسرز کو نومینیٹ کیا ہوا ہے ایران میں. لیکن وہاں تو صرف پاور سٹرگل ہے, جس کی آپ بالکل جسٹیفائڈ ایک پوائنٹ ہے آپ کا کہ وہاں تو ایسی سکسیشن ہے نہیں, بلکہ بہت زیادہ پاور سٹرگل چل رہی ہے. ان کے جو ملا یعقوب کے متعلق ہے کہ وہ مسنگ ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ ہائیڈنگ میں ہے, کوئی کہتا ہے وہ کاؤنٹر, وہ ایک فورس تیار کر رہے ہیں. تو ریومرز تو آلریڈی پھیلی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈسہارمنی ہے, کوہیژن نہیں ہے, پاور کی ہرس اور لالچ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بیکاز صرف ودن نہیں ہے, ان کے تو سارے گروپس پاور کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور یہ جو پریزنٹ رجیم قائم ہی اس لیے ہے کہ ان کے پاس نسبتاً زیادہ ایریا ہے, نسبتاً زیادہ فٹ سولجرز ہیں, اور نسبتاً زیادہ ان کے پاس ریسورسز ہیں یا سپورٹ ہے باہر سے. یہ اس کی وجہ سے سروائیو کیا ہوا ہے انہوں نے. ادروائز فٹ آن گراؤنڈ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں, جس کے پاس بھی ظاہر ہے, جس کو کوئی ملک سپورٹ کر دے وہ پلس ہو جائے گا, اس کا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. آجا, ایران کو اگر کسی نے خدا نخواستہ فتح کرنا ہے, میں ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو لے رہا ہوں, تو بوٹس آن دا گراؤنڈ تو ہونے ہیں. تو اس صورت میں کیا از دیٹ پاسبل ایران کے اندر؟ نو, ایبسولوٹلی میری انڈرسٹینڈنگ کہیں بھی نہیں میں ویژولائز کر پا رہا کہ فٹ آن گراؤنڈ, اور اس کی وجہ ہوتی ہے فٹ آن گراؤنڈ کی. دیکھیے, جتنی میں نے وار پڑھی ہیں جہاں پہ یہ اس طرح رجیم چینج کی گئی ہیں, چاہے وہ ٹریڈیشنل ہوں یا پرانی ہوں یا ابھی ہوں,
دیکھیے اس کے اندر ایک انٹرنل آرگینک پلس ان آرگینک اسٹرگل یا ریوولٹ یا مظاہرے یا اپرائزنگ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. جب وہ پیک پر پہنچ جاتی ہے تو اٹس اے میٹر آف ون پش, تو پھر ایک پارٹی سٹینڈ بائی موڈ میں ہوتی ہے, یعنی کہ گروپ آف پیپل یا میجورٹی آف دا پیپل ویٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں کہ کب اس کو کوئی اور دھکا دے دے اور کر لیں. ایران کا تو کچھ ایسا نہیں ہے. جو سو کالڈ نامینیشن لی جا رہی ہے شاہ فرحان کے بیٹے کی, اس نے تو کوئی تقریباً 46 سال پہلے ملک چھوڑا تھا. جب وہ 19 سال کا تھا ملک چھوڑ کے چلا گیا. ان کے تو پیچھے اس کو تو اسرائیل نے پلانٹ کیا ہوا نا, وہ تو پیسے لے کے آ رہا ہے, اس کا تو سب کو پتا ہے. وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہیں ایکسیپٹیبل اگر وہ بنانے کی کوئی کوشش بھی کرتا. دیکھیں راتوں رات تو آپ لیڈر نہیں گھڑ سکتے نا, کہ آپ کو دل کرتا ہے تو آپ نے فریم میں لگایا, اس کو فریم کر کے بھیج دیا. اس طرح تو لیڈر نہیں بنتے. اس نے پچھلے 46 سالوں میں اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی سکسیشن نہیں ہے, لوگوں سے رابطہ کوئی نہیں ہے, یا رہنے نہیں دیا گیا. تو یہاں پہ تو آلموسٹ 1989 کے علی خامنائی یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. 36-37 سالہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اور آلموسٹ 46 سالہ یہ جو obviously جو پاسداران انقلاب ہے ان کا ایکسپیرینس ہے. تو اس طرح وداؤٹ فٹ آن گراؤنڈ نہیں ہوتا. اور آئی تھنک ایران میں تو فٹ آن گراؤنڈ کے بغیر بہت ہی چیلنجنگ ہے, کیونکہ یہ آئیڈیالوجی بیسڈ ایک ملک ہے, نیشنلسٹ لوگ ہیں, بڑے پیٹریوٹک ہیں. اور حملہ کر کے جب اس طرح ایران کا, اور خاص طور پہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا اگر یہ اعلان کر دے کہ میں حکومت میں آیا تو اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا, تو یہ جس کو کہتے ہیں نا نان سٹارٹر تھا اس کا انٹری اس کی, میرا خیال ہے. اچھا, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان جو ہے کتنی دیر میں وی کین فنش دا جاب اینڈ یو نو بی ہوم؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہماری تھریش ہولڈ ان کے لیے ہم کیا بلڈ کتنی کر سکتے ہیں. جس کو میں پہلے کہا ہے, جیسے ایران کی صورت میں بھی لیڈر آف ایسکلیشن ہم کتنی آگے کریں گے, اور ہمارے ملٹری آبجیکٹو کیا ہے, اور کتنی پروہیبٹیو کاسٹ ان پر ہم امپوز کر سکتے ہیں. جو لاسٹ ہم نے سگنل دیے تھے, جو لاسٹ وار کیا تھا آپ کے سامنے ہے, ہم نے بالکل سمبولک قسم کی سٹرائکس کی تھی جو اکتوبر میں ہے, اور پھر وہ اسی نے افغانستان نے اسی لیے اس کو مس ریڈ کیا. وہ سمجھے کہ شاید ہماری کیپیسٹی یا حوصلہ یہیں پہ ہے, حالانکہ ہم نے قطر اور ترکی کے کہنے پر سیز فائر کیا تھا. اور آپ ایگری کریں گے, آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ عام طور پر اس طرح کے گوریلا اور ٹیررسٹ کے خلاف سیز فائر یا ٹائم آؤٹ نہیں دیا جاتا. آپ ون گو میں اٹیمپٹ کرتے ہیں, لیمنیٹ کرتے ہیں, وائپ آؤٹ کر کے کومنگ کر دیتے ہیں, اور پھر چاہے وہ نیچرل یا آرگینک یا ان آرگینک کو آنے دیتے ہیں سچویشن کو. لیکن یہاں پہ ہم نے ہاف وے ڈاؤن پاز کیا آپریشنز کا. کس وجہ سے؟ ٹو گیو اے چانس ٹو دی ڈپلومیسی اینڈ دی پولیٹیکل obviously consensus. تو وہ نہیں ہو سکا. obviously قطر بھی پڑا, ایران کی بھی آفر تھی بیچ میں, ترکی نے بھی بڑی کوشش کی, لیکن پھر دنیا نے کنکلوڈ کیا. ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کہتا چلوں مبشر صاحب, دیکھیے جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ ہرٹ کر سکتے ہیں وہی آپ کو بارگیننگ پاور دیتا ہے. امریکہ ایران کے خلاف کیا کر رہا ہے 1.5 مہینے سے؟ وہ انفورس کر رہا ہے ان کے ذہنوں میں کہ میری پاور ٹو ہرٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کا جو ریزسٹنس ہے, تو آپ سرنڈر کر دیں اور مجھے بارگیننگ پاور دے دیں. وہ نہیں کر سکا, وہ تو ہسٹری ہے. لیکن ہم نے اپنی پاور ٹو ہرٹ افغانستان کے خلاف اکتوبر میں ہونے کے باوجود پاور ٹو بارگین لوز کی ان اے وے. یعنی ہم نے وہ کیونکہ ایکسٹریم تک لیڈر آف ایسکلیشن نہیں بڑھائی, ہم نے پاز کیا ان دا جیسچر آف گڈ ول, ان دا نیم آف فرینڈشپ, اور ان دا نیم آف گیونگ چانس ٹو دا ڈپلومیسی. تو رزلٹ آپ کے سامنے, وہی مس کیلکولیٹ انہوں نے کیا. لیکن ایک بات میں ایک ڈفرنٹ اینگل, شاید صبح سے میں چینلز کر رہا ہوں, ایک آپ کے چینل پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹرائی کا نوٹ کریں, مبشر صاحب ٹرائی کا نوٹ کریں. 25-26 کو جاتا ہے انڈین پرائم منسٹر اسرائیل, 26-27 کو وہاں پہ بیانات آنے شروع ہوتے ہیں, اور 28 کو دیکھ لیں اگلے دن حملہ ہو جاتا ہے افغانستان کا ہمارے اوپر ایک دن بعد, اور اس کے ایک دن بعد اسرائیل حملہ کر دیتا ہے اور امریکہ حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر. تو آپ کو ٹرائنگل کوئی ڈاٹ, آر یو کنیکٹنگ دی ڈاٹس؟ آئی ایم شیور یو ول. ایک منٹ مجھے ایک چیز ذرا سننے دیں, میرا MCR کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہے. جی نوید اوکے, یہ صحیح ہے ایئر کوموڈور کے بلوچستان کی سائٹ پہ بھی اسرائیل نے میزائلز گرائے ہیں, اور پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے ان اینٹیسپیشن. نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے. جی نہیں ہے, اور ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے یہ کوشش تو کریں گے پاکستان کو ڈریگ کرنے کی, اور بیچ میں بھی ڈیفینیٹلی. دیکھیے ان کے تو بہت اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹجک گولز ہوں گے, کیونکہ لیکن ایک بات ہمیں بشیر صاحب یاد رکھنی چاہیے, میرا خیال ہے ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز, خاص طور پہ ان کے جو ایمبیسڈر نے بیان دیا ہے کہ جی گاڈ گیون ان کا رائٹ ہے اسرائیلیوں کا, جی امریکن ایمبیسڈر نے کہا
امریکن امبیسڈر نے جو کہا ہے، تو اس کو آپ کنیکٹنگ ڈاٹس کریں تو آئی تھنک آپ ایگری کریں گے کہ اس پورے خطے میں ایران از لائک ون مین لاسٹ مین اسٹینڈنگ. اگر تھوڑی دیر کے لیے تھیوریٹیکلی جو آپ سینیریو پیش کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر کون ریزسٹنس، اس لیول کی ریزسٹنس کون سا ملک دے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ریزسٹنس ہوگی. ایک بات مجھے افغانستان کے متعلق ذرا ایکسپلین کریں. میں کنفیوز تھا کہ یعنی انڈیا اور اسرائیل تو اب اوپنلی ان کو پیسہ بھی دے رہا ہے، اکوپمنٹ بھی دے رہا ہے پاکستان سے لڑنے کے لیے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے نا اب ہمیں؟ نہیں، میرا خیال ہے بالکل ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ نیکسس بہت پرانا تھا، صرف انفولڈ اب ہو رہا ہے. انڈیا نے اوپنلی سامنے آ کے ایک سوئچ کر لیا ہے اپنا نیکسس، اور جب پہلے وہ ایک نیوٹرل باڈی کے طور پہ شو کرتا رہتا تھا کہ میں نیوٹرل ہوں، یا ایک رشین بلاک کو بھی کر لیا انگیج، امریکہ بھی انگیج کر لیا، یورپین یونین کے ساتھ بھی کر لیا، ایران کے ساتھ بھی چاہ بہار کر کے اپنی گڈ ول رکھی. تو آئی تھنک ہم سے زیادہ تو ایران کو سمجھ آنی چاہیے کہ پچھلی جنگ کے اندر چاہ بہار کے نام پہ انڈینز کے تھرو، سم آف دا انڈینز، ایوری بڈی میں نہیں کہہ رہا، اور جتنی زیادہ انفلٹریشن موساد کے ایجنٹس نے کی تھی تو وہ تو ایران کو پچھلی جنگ میں سمجھ آ گئی، انڈیا کی وجہ سے ہوئی تھی. کامڈور خالد چشتی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ دیکھا سچ آج کے لیے وقت ختم ہوا جاتا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.